تو بچوں میں اسی حوالے سے جو چیزیں میں نے یہاں آ کے وزٹ کی، یعنی میرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ جو میں یہاں اس علاقے میں آیا ہوں تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ یہاں لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ یہاں جو میں نے گوٹ وزٹ کیے، استاذ محترم جو ہیں ان کو بھی میں مخاطب کروں گا کہ یہاں مسائل کیا ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ اور کسی طرح کی فیسلٹیز ہیں جو بنیادی طور پہ ہوتی ہیں۔ تو دل دیکھ کے یہ کرتا بھی ہے اور تکلیف میں بھی ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ابھی اسی حوالے سے میں آپ تک جو آج میسیج پہنچانے آیا ہوں، میری ساری ایکٹیویٹیز تقریباً مکمل ہو گئی ہیں، ایک آدھ ایکٹیویٹی رہ گئی ہے، تو میں آج سے جو میں نے سٹارٹ کیا کہ میں مختلف سکولز میں جو اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہوں، والدین کے ساتھ سیشنز کیے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ کروں تاکہ آپ کے اندر سے، اب یہ اتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو اگر 3-4 نے بھی میری بات پکڑ لی اور اس پہ عمل کر لیا تو یہ میرے لیے بہت ہوگا کہ یہاں 2-3 چراغ میں روشن کر کے گیا ہوں۔ اب میں جب یہاں پہ وزٹ کرتا رہا ہوں تو مجھے ایک ہی مسئلہ یہاں پہ جو ملا ہے، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے جب آپ تالیاں بجائیں گے، جب جس بات پہ آپ کو سمجھ آئے گی، اچھی لگے، اس پہ آپ نے تالیاں بجا کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، ورنہ میری بات، یعنی آپ کو اگر سمجھ نہیں آنی تو آپ نے مجھے بتانا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ کریم بخش سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ لوگ بھی توجہ سے میری بات سنی ہے، بہت اہم بات ہے آپ کے لیے، آپ کے ٹیچر ہمیشہ آپ سے بات کرتے بھی رہتے ہیں، آپ کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ میں ایک دور والی جگہ سے آیا ہوں تو میری زیادہ آپ فوکس بھی کریں گے اور سمجھ بھی پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مسائل تھے ان میں سب سے بڑا اگر مسئلہ میرے سے پوچھیں تو وہ تعلیم ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، لوجک مانگے مجھ سے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، میرے لباس کو دیکھیں، میرے بات کرنے کے انداز کو دیکھیں، اور آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیا آپ کل کو اس جہاں سے میٹرک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا اس جگہ آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں؟ بتائیں آپ لوگ، بتائیں، نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے آپ کے اس انوائرمنٹ کی، اس ماحول کی، جس میں تعلیم والا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس سے تھوڑا آگے چلیں، اب تعلیم سے ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ میں یہاں اس لائن میں اگر پوچھوں، لاسٹ والا بھائی جو بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی۔ آگے والے آپ کا، آپ کے معذور ہے۔ آگے کریم بخش، آپ کے والد صاحب کھیتی باڑی، آپ کے کھیتی باڑی، آپ کے، اور آپ کے چاروں، آپ جو چاروں پانچوں نے بتایا، آپ بتائیں آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ان کے جو والدین تھے، دادا، کھیتی، بیٹھ کے ہی بتائیں، کھیتی باڑی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے جو پچھلے تھے وہ کھیتی باڑی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، پیسے کماتے تھے نا، وہ بھی گھر لاتے تھے نا، حالات کیوں نہیں بدلے؟ آپ وہاں نیچے بیٹھے ہیں، آپ کسی بڑے برانڈڈ اسکول میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کے پاس پیسہ اتنا کیوں نہیں کہ آپ کسی اور شہر میں جا کے پڑھ سکیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے دادا، آپ کے ابا، آپ کے اس کے پیچھے پردادا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی پہ توجہ رکھی، انہوں نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو 3-4 لوگوں کی، اور آپ کو میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اس سے آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی اور آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں اپنے علاقے کی۔ میرے علاقے میں 2 بھائی تھے، ایک ظفر صاحب اور ایک مظہر صاحب، ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کی والدہ جو ہے نا، وہ گھر میں ان کے پاس کوئی سکل نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، پڑھی لکھی نہیں تھی، سادہ خاتون تھی۔ اب ان کو شوق پڑا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ان کے دونوں بچے اتنے لائق تھے، پڑھنے کا شوق تھا، ان کے والد سکول میں چپڑاسی تھے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا منظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے والد صاحب کو اتنا شوق نہیں تھا، لیکن والدہ کو بہت زیادہ شوق تھا، بچوں کو بھی شوق تھا۔ اس وقت میرے دادا وہاں پہ سردار تھے، انہوں نے ان کو ایجوکیشن میں سپورٹ کیا۔ بچوں کی جو والدہ ہے وہ مرغیوں کے انڈے بیچتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ انڈے بیچتی تھی۔ اس نے انڈے بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور آج وہ دونوں بھائی، ایک ڈاکٹر ہیں MBBS، اور ہر تیسرے مہینے وہ USAID کی طرف سے انگلینڈ جاتے ہیں، جو دوسروں کو ٹریننگ دیتے ہیں اس معاملے میں۔ وہ اب اس وقت ہیلتھ میں آفیسر ہیں 22 گریڈ کے۔ کتنے گریڈ کے؟ کتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟
2-2.5 लाख उसकी तनख्वाह होती है और उसके साथ फैसिलिटीज़, घर उसको मिलता है, गाड़ी उसको मिलती है, फ्यूल उसको मिलता है, बाकी उसके फ़ोन वगैरह वगैरह सारे चार्जेस उसको मिलते हैं, और एक प्रोटोकॉल, एक ओहदा मकाम अलग। क्या आपको ये आपके वालिदैन खेती बाड़ी करके ज़मीनें बना लें, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्या चीज़ उस ऐसी थी जो उनको इस मकाम तक पहुँचाया? तालीम। अब उसका दूसरा जो भाई है वो रेस्क्यू में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है 19 ग्रेड का। अब वो कैसे बदली उसकी ज़िंदगी? आज उसकी वालदा जो वो बुजुर्ग खातून थी ना, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था मेरे बच्चे कहाँ पहुँच जाएंगे। तो किस चीज़ ने पहुँचाया उसको? तालीम ने। अब मेरे पास एक मौजूद है वीडियो। अब वो लड़का था हमारे यहाँ लाहौर में एक बहुत बड़ा मॉल बना है जहाँ की ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। आप कुछ भी सोचते हैं तो उस मॉल के अंदर मौजूद होगा, आप पैसों से परचेज़ कर सकते हैं और बड़ी आला क्वालिटी का होगा। उसके सामने जिस तरह ये टेंट लगे हुए, झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो आपको पता है लोग मांगते होते हैं ना, ये कूड़ा चुनते होते हैं, उन लोगों की झुग्गियाँ हैं वहाँ पे। वो भी वहाँ रहता था। अब वो जो रोज़ जाता कूड़ा चुनता, अब उसको शौक़ पड़ा, जो वो अखबार उठाता ना कूड़े में से, तो उसको शौक़ पड़ गया पढ़ने का। वो अखबार उठाता, उसको तो नहीं पता था ये कि अखबार क्या है, इंग्लिश में लिखा होता था, उर्दू में। उसको तस्वीरों से दिलचस्पी हुई, यार बड़ी प्यारी तस्वीरें देखता। उसको वो इंग्लिश के लफ्ज़ समझ नहीं आते थे कि यार ये क्या लिखा हुआ है। उसने कहा ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसको पढ़ाई ना आई, उसने जाके एक बंदे से, अपना दोस्त अहबाब से जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, उसे कहा यार ये क्या होता है। उसने कहा ये ABC आप सीखोगे तो आप पढ़ना सीख जाओगे। उसने ABC सीखी, उसको पढ़ना आ गया। वो रोज़ जाता, कूड़ा चुनता था सारा दिन, लेकिन साथ अखबार उठा लेता और उसको पढ़ता और अपना कूड़ा चुनता, सारा काम करता और दिन गुजार देता। कुछ अरसे बाद उसने कहा कि मैंने तालीम हासिल करनी है। उसको पता चला ये पढ़ना तालीम हासिल करना होता है। उसने तालीम शुरू कर दी। जैसे ही उसने तालीम हासिल की, उसने जनाब वो कूड़ा चुनना बंद किया। और अच्छा मज़े की बात ये है, आप सब के लिए मिसाल है, उसकी वालदा घरों में काम करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, ठीक हो गया, पढ़ी लिखी नहीं थी और झुग्गी में रहते थे। वालिद उसका गधा रेडी चलाता था। क्या चलाता था? गधा रेडी। अब आपके कई वालिदैन होंगे जो गधा रेडी चलाते होंगे, घरों में माएँ काम करती होंगी। आप कहेंगे कि हम इतने बड़े अफसर कैसे बन सकते हैं, हालात कैसे बदल सकते हैं। तो ये लड़के की स्टोरी जो मैं आपको कहानी बताने लगा हूँ, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ क्या चाहिए? कमिटमेंट, अहद अपने आप के साथ करना। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला की इस कायनात में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, यानी कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान आप हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आपको अकल दिया, शऊर दिया, फ़हम दिया। आप अगर कुछ भी अहद कर लेते हैं ना तो आप कर जाते हैं। अब इसकी मिसाल समझाने के लिए आपको ऐसे समझाता हूँ। ये ज़मीन पे बैठे हैं ना आप, अगर इस जहाँ पे हम हल चला दें, एक प्रोसेस है ना, अगर हल चला दें, फिर उसके अंदर बीज डाल दें, फिर पानी लगा दें, आप बताएं यहाँ फसल उगेगी कि नहीं उगेगी? उगेगी। ये एक प्रोसेस था। इस बंजर ज़मीन को हल चलाया। जो मैं आज आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं ये हल मेरी बातों के ज़रिए आपके ज़हनों में हल चले। आपकी जो बंजर ज़मीन है, आप समझते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं सकेंगे, तो आपने ये कमिटमेंट करनी है कि आप कर सकते हैं सब कुछ। जब तक आप अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, अगर आज आप तय कर लेते हैं इस बंजर ज़मीन के अंदर हमने हल चलाया, पानी लगाया, बीज बोया, उसके बाद फसल खुद ब खुद पैदा होगी। क्योंकि अल्लाह ताला का कुदरत का ये निज़ाम है कि वो कभी किसी की मेहनत रायगा कर ही नहीं सकता। निज़ाम समझते हैं ना, जैसे सूरज सुबह इधर से तुलू होता है, गुरूब हो जाता है, निज़ाम कुदरत है ना, आप उसको रोक तो नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो उसकी मेहनत कभी रायगा हो ही नहीं सकती। बात समझे हैं? तो अब आपने आज से पहली बात जो अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। करते हैं ऐड? करते हैं? ठीक है। अब मैं वो जो स्टोरी आपको बता रहा था उसकी तरफ आता हूँ। वो लड़का मेहनत करते उसने वो सीखा, तालीम हासिल की, उसका प्रोसेस वो खुद अपनी ज़बानी बताएगा। आज वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका में बैठा है और वहाँ भी जाके बच्चों को खुद पढ़ाता है और साथ अपनी स्टडी को आला तालीम याफ्ता। जब वो वापस आएगा ना, वो एक झोपड़ी वाला लड़का जिसको लोग चूड़ा मुसल्ली और वो ताने देते थे कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम कहाँ से आए, तुम पढ़ोगे, तुम्हारी माँ काम करती है लोगों घरों में, तुम्हारा बाप गधा रेडी चलाता है, तुम कौन होते हो पढ़ने वाले। ये लोग ताने देते थे। आज आपको भी देते हैं ना, आपके वालिदैन को कहते होंगे, आपको कहते होंगे आप क्या हो, शक्ल सूरत के हिसाब से देखते हैं, आप तो चूड़े हो, आप ये हो वो, कहते हैं ना लोग।
تو تعلیم آپ کی زندگی کا معیار بدل سکتی ہے۔ آپ کے باپ مزدور تھے، آپ کے دادا مزدور تھے، تعلیم کیا کرے گی؟ آپ پڑھیں گے، محنت کریں گے، آپ میں سے ہی کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا۔ کس وجہ سے؟ تعلیم کی وجہ سے۔ جس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ میں کھڑا ہو کے جواب دے سکتا ہوں، وہ بندہ کھڑا ہو، دیکھتا ہوں میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو کھا نہیں رہا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، ٹیچر کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کو وہ اپریشیٹ کرے گا اور مجھے پتا ہوگا وہ بندہ آگے جائے گا۔ اب کون کھڑا ہوتا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کس کے اندر اتنی ہمت حوصلہ ہے۔ ہاں بس بات کرنی ہے، بتانا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ جی بتائیں۔ ویری گڈ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اشفاق احمد۔ ادھر آئیں ذرا، ادھر آئیں، تالیاں بجائیں اس کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے ہی اس محلے کا، اس اسکول کا بچہ ہے۔ ویری گڈ، ادھر آئیں، آپ بھی آئیں۔ یہ دیکھیں، اس ایک بچے کی اسپرٹ نے اب اس کے اندر پیدا کی، اب کئی لوگ اور بھی تجسس میں ہوں گے کہ ہم بھی کھڑے ہوں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بتائیں۔ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ۔ ویری گڈ، ادھر آئیں، آپ بھی ادھر آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چین ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو آج بات کی ایک سے، اب میں جو بات کر رہا ہوں نا یہاں کھڑا ہو کے آپ کے، مجھے بھی کسی ٹیچر نے، آپ کے جیسے استاذ مکرم بیٹھے ہیں، کسی ٹیچر نے مجھے سمجھایا، گائیڈ کیا، میرے اندر موٹیویشن ڈالی، اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ صرف یہاں نہیں، کراچی، لاہور، پشاور، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو اسی طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ تعلیم کی وجہ سے۔ جو اس نے بات کی، اب ان کو ایک تو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ان کی بھی تصویر بھی بنا لیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ بچے آپ کے ہمت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے، آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، میرا بھائی ایک گاؤں ہے جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں، میرا اماں ابا نہیں پڑھے ہوئے، بات سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے کر دکھایا، میں نے ان لوگوں کے لیے اگزامپل فٹ کی۔ آج میرے ماں باپ سیدھا چوڑا کرتے ہیں نا، وہ یہ دیکھیں گے نا ویڈیو، جب وہ ویڈیو دیکھیں گے نا، آپ جتنے مرضی تیر مار لیں، آپ بڑا عہدہ مقام لے لیں، ڈگریاں لے لیں، لیکن والدین کس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک اچھا انسان بننا ہے، تعلیم کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ایک تو اس بندے کی بات سے آپ نے بات سمجھی، میں ان کو ابھی یہیں کھڑا رکھوں گا کیونکہ یہ لوگ آپ کے لیے مثال ہیں۔ جو بات اس لڑکے نے کی نا، اس کو بھی لوگ چوڑا، مسلی، بھنگڑ وغیرہ وغیرہ کہتے تھے، اور کہتے تھے تم نہیں کر سکتے، تانے مارتے تھے، والدین کے لیے بھی کہتے تھے، لیکن اس نے کہا، یہ باتیں سننے کے بعد وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ مایوس ہو کہ یار مجھے لوگ تو ایسا کہتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، لوگ ایسے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، کیسے ہوگا یار، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ نہیں، اس نے وعدہ کر دیا کہ یہ جو بندہ مجھے تانا مار رہا ہے نا، کل کو میں اس کو دکھاؤں گا میں کہاں پہنچتا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی، کوئی آپ کو کہتا ہے تو آج کمٹمنٹ، وعدہ، عہد کر کے جائیں اپنے ساتھ کہ آپ کر سکتے ہیں سب کچھ۔ آج آپ نے اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور جا کے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بس کوئی بڑا خواب دیکھیں، اس کو خواب کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کے لیے محنت کرتے جائیں۔ جیسے فصل میں نے آپ کو بتائی کہ اس بنجر زمین میں اس میں ہل چلاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، فصل ایسا 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 ہوتے ہوتے سال کے بعد اپنا پھل دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایسے محنت کرتے جانا ہے، آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی محنت کرتے جانا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا صلہ دے گا۔ آپ میں سے ہی بیٹھے ہوئے لوگ اس مقام پہ پہنچیں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی پائلٹ ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، سب کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسری بات، اب یہاں پہ آپ کو دو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دو طرح کی یہاں تعلیم حاصل کریں گے، انہی بچوں میں سے دو طرح کے بچے نکلیں گے۔ ایک وہ بچے ہوں گے جو اس طرح کے ٹیچر جن سے پڑھیں گے، بڑا عہدہ مقام لے لیں گے، زندگی میں بڑی آسائشیں ہوں گی، بڑے MN بنے گا، کوئی MPA بنے گا، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی کچھ بنے گا، زندگی میں بڑے بڑے پروٹوکول ہوں گے۔ لیکن تو آپ میں سے ہی دو اسٹوڈنٹ، تعلیم وہی ہے، اسکول وہی ہے، دو بچے آئیں گے۔ ایک بچہ وہ ہوگا جو ٹیچر کو دیکھے گا
तो अपने प्रोटोकॉल अपना चौड़ा हो जाएगा कि सब टीचर देखेंगे, मतलब झुक के सलाम नहीं करेगा, अदब नहीं करेगा, लिहाज नहीं करेगा, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करेगा, बल्कि उनको छोड़ छाड़ के शहर शिफ्ट हो जाएगा, शहर में जाके अपनी ज़िंदगी को अय्याशी से गुजारेगा, अपनी बीवी बच्चों के साथ उनका मुस्तकबिल बनाने लग जाएगा। और आप में से ही दूसरा बच्चा वो होगा जो कि जब टीचर को देखेगा उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको वही इज़्ज़त मकाम देगा जो आज देता है जब आप उसके स्टूडेंट हो और वो आपका टीचर है। मैं कल एक बंदे के साथ चल रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो भी सोशल वेलफेयर से तल्लक रखते हैं, गाड़ी से उतरे, आगे एक बुजुर्ग आ गए, तो मैंने गाड़ी में उतर के उनको जाके सलाम लिया, उनके साथ तस्वीर बनाई। मैंने वापस आए, मैंने उनसे उस्ताद जी पूछा कि ये कौन थे, तो कहते हैं ये मेरे टीचर हैं। मैंने कहा आपको जो मकाम इज़्ज़त मिला है ना, ये इस वजह से मिला है कि आप अपने टीचर्स का आज भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पास गाड़ी थी, वो एक बड़े ऑफिसर थे। तो आप में से ही दो लोग निकलने हैं। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है या पढ़ा लिखा एक डिग्री होल्डर बनना है। अब दोनों में से चॉइस आपकी, आपने कौन सा इंसान बनना है? अच्छा इंसान बनना है। इसलिए मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को एक टारगेट सेट कर लें, चाहे वसाइल हैं नहीं हैं, आपके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ भी है, अपने साथ कमिटमेंट कर लें आज कि हमने करके दिखाना है। करेंगे? वादा करते हैं? चलें मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। शुक्रिया।